اچھا، جو لاسٹ ویڈیو میں نے بنائی ہے اس میں بہت سارے میں نے کمنٹس اور کافی سارے میسیجز دوستوں کی طرف سے ریسیو کی ہیں، تو وہ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اس جو جہاز گرانے کے حوالے سے خبر ہے اس میں اوتھینٹسٹی کیا ہے، کیا یہ ایک فیکچول بات ہے یا صرف ایگزیجریشن ہے پاکستان ایئر فورس کی طرف سے یا پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے۔ اور کچھ انڈین دوست ہیں جنہوں نے کمنٹ کیا ہے کہ یہ ساری جو نیوز ہے یہ فیک نیوز ہے یا ایگزیجریٹڈ نیوز ہے۔ تو اس حوالے سے میں آپ کے ساتھ کچھ فیکٹس شیئر کروں گا، کچھ چیزیں جو ابھی تک جو ہے ود پروفس آئی ہیں انٹرنیشنل میڈیا کی طرف سے، ایون انڈین میڈیا کی طرف سے جو پروفس آئے ہیں اس کے حقائق آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ابھی تھوڑی دیر پہلے قومی سلامتی کا اجلاس ہوا ہے، اس کے اندر کیا المیہ جاری کیا گیا ہے اور آگے پاکستان کیا کرنے والا ہے، کیا حساب لیا جا چکا ہے یا بدلہ لیا جا چکا ہے، اس کے حوالے سے آپ سے ڈسکس کروں گا کہ اس وقت پاکستانی کیا سوچ رہے ہیں اور پاکستانیوں کا اگلا قدم کیا ہوگا۔ تو جہاں تک تعلق ہے 6 جو ہے وہ جہاز گرانے کا، اس کی تفصیل میں نے اپنے پچھلے ویڈیو میں بتائی ہے کہ 3 جو ہے وہ رافیل ہیں، ایک MiG 29 ہے، ایک Su-30 ہے، یہ 5 جہاز ہیں اور چھٹے کا ابھی کنفرم نہیں ہے کہ کون سا ہے۔ اس کے علاوہ جو ڈرون ہے وہ جو پاکستانی حکام نے، پاکستانی ایئر فورس نے گرایا ہے، یہ تقریباً 6 سے 7 جو ہے نا انڈین جو ویل اکوپڈ جو ہے وہ ریسورسز اور جہاز جو ہیں وہ پاکستانی ایئر فورس نے، پاکستانی ایئر فورس سسٹم نے، ڈیفنس سسٹم نے گرایا۔ اب جو نیوز یہ پاکستانی ورژن نظر ہے، پاکستان کی طرف سے یہ چیز کہی جا رہی ہے، لیکن جو انٹرنیشنل میڈیا ہے یا انڈین میڈیا ہے وہ 3 جہاز کے گرنے کا انکشاف کر چکا ہے۔ جہاں تک بات ہے راؤٹرز کی، جو راؤٹرز ایک طرح سے ایک سالڈ خبر ایجنسی ہے، اس کے مطابق انڈیا 3 جہاز کریش ہوئے ہیں، اس کی نیوز انہوں نے راؤٹرز نے دی ہے۔ آپ راؤٹرز کی ویب سائٹس پہ جا کے چیک کر سکتے ہیں، میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دیتا ہوں جو راؤٹرز نے کہا ہے۔ اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ دی ہندوز کا جو اخبار ہے، ان کا انڈینز ویل ریپیوٹڈ اخبار ہے، جیسے ہمارے ہاں جنگ اخبار ہے۔ اور جو انڈینز ہیں ان سے میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، جو یہ سوچ کے بیٹھے ہوں یا یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں، چلیں لیٹ سپوز ہم یہ مان لیتے ہیں کہ 6 جہاز نہیں یا 5 جہاز نہیں گرائے پاکستان ایئر فورس نے، لیکن 3 جہاز تو راؤٹرز، BBC اور آپ کا دی ہندوز کلیم کر رہے ہیں۔ مجھے صرف اس بات کا آنسر کریں، دا ہندوز کے جو اخبار کے اوپر FIR آج کیوں کاٹی گئی ہے اور جو اس کا ایڈیٹر ہے اس کے اوپر FIR کیوں کاٹی گئی ہے؟ دا ہندوز جو اخبار ہے اس نے آج صبح مارننگ کے اندر اپنی ویب سائٹ کے اوپر یہ چیز لکھ دی تھی یا یہ نیوز بریک کر دی تھی کہ انڈین 3 جہاز کریش ہو گئے ہیں یا گر گئے ہیں کسی بھی وجہ سے۔ تو انہوں نے جو اپنی نیوز کے اندر کریش ہوئے ہیں اس کا ذکر کیا تھا اور کچھ کوڈ ورڈز میں بتایا تھا کہ جو ڈیورنگ فائٹ جو ہے وہ پاکستانی ایئر کرافٹس نے جو ہے ان کو مار گرایا۔ تھوڑے ہی ٹائم کے بعد دا ہندوز کی یہ والی جو نیوز تھی جو انہوں نے بریک کی تھی وہ ڈیلیٹ کروا دی گئی ان سے، ان کے اوپر پریشر اتنا ڈالا گیا کہ انہیں ڈیلیٹ کرنی پڑی۔ اس کے بعد سین یہ ہوا ہے کہ دا ہندوز جو اخبار ہے اس کے جو آنر ہے اس کے اوپر FIR کاٹ دی گئی ہے، اس کے ایڈیٹرز کے اوپر FIR کاٹ دی گئی ہے۔ تو میں آپ سب دوستوں سے جو ہندوستان سے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، ان کے اوپر FIR کیوں کاٹی گئی ہے؟ آج ہی کے دن کیوں کاٹی گئی ہے؟ پہلے کاٹ لیتے یا مطلب جو بھی سلسلہ ہوتا۔ تو آپ تھوڑی سی انویسٹیگیشن کریں۔ 3 جہاز تو کنفرم گرے ہیں، جو آپ کا اپنا اخبار مان رہا ہے، آپ کی گورنمنٹ کو پتہ ہے، آپ کی IAF انڈین ایئر فورس کو پتہ ہے، اور یہ چیز چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو آپ دی ہندوز کی جو اس وقت آنر ہیں اس کے اوپر جو FIR ہوئی ہے اور جو اس کے ایڈیٹر کے اوپر FIR ہوئی ہے اس کو انویسٹیگیٹ کریں، اس کے بعد مجھے آنسر کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کر رہا ہوں، یہ BBC کا نمائندہ ہے، پاکستانی نہیں ہے۔ ہم اس وقت انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے پلوامہ ضلع میں ہیں اور یہ وین
उसी पुलवामा जिले के पांपोर कस्बे का एक इलाका है। यहाँ पर रात के दौरान मकामी लोगों ने एक धमाके की आवाज़ सुनी, जिससे वो बाहर आए और उन्होंने देखा कि कुछ चीज़ जल रही है। उस मलबे से ये वाज़ेह नहीं हो पा रहा है कि वो कोई तैयारा है, कोई ड्रोन है या कोई ऐसा यूएवी है, लेकिन लोगों का कहना है कि उन्हें यकीन है कि वो एक जेट तैयारा है जो गिरकर तबाह हो गया है, लेकिन वो अनआइडेंटिफाइड जेट बॉम्बर है, जिसके बारे में ये पता लगाना बहुत मुश्किल है क्योंकि अथॉरिटीज़ ने अभी तक इस बारे में कोई तस्दीक नहीं। ये बीबीसी का नुमाइंदा है जो हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त घूम रहा है। मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर भी लगाई थी, शायद एंड पे लगा दी थी, अभी आप इस वीडियो को देखें। ये हिंदुस्तान के अंदर उनके एरियाज के लोगों के साथ क्वेश्चनिंग कर रहे हैं। उन्होंने बकायदा जो है वो कुछ गिरने की आवाज सुनी है। आप ये मलबा देख सकते हैं, इसके अंदर कुछ पार्ट्स जो हैं वो जहाज के नजर आ रहे हैं। तो बीबीसी भी क्लेम कर रहा है, राउटर्स भी क्लेम कर रहा है, और आपका अपना द हिंदूज अखबार जो है वो भी 3 जहाजों को मान चुका है ऑलरेडी। तो 3 जहाज तो कंफर्म हो चुके हैं, बाकी 2-3 आप लोगों ने कहीं गैप कर दिए हैं या कहीं आगे पीछे गिरे होंगे, जो रातों रात है उसको कवर अप किया जा चुका होगा। तो लेट्स सपोज 6 नहीं गिरे, 5 नहीं गिरे, 3 तो कंफर्म हो चुके हैं ना। ये इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अभी भी आपको अगर यकीन नहीं है तो गौमूत्र पीने वाले लोगों को हम मजीद इसके जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते। अच्छा, अब अगली बात करते हैं कि क्या पाकिस्तान ने अपना बदला ले लिया है, क्या हिसाब चुकता हो चुका है? नहीं, हिसाब चुकता नहीं हुआ, अभी भी बदला बाकी है। और वो बदला इस तरह से लिया जाएगा कि इंडिया विल लर्न द लेसन द रेस्ट ऑफ इट्स लाइफ। इंडिया जो है उसको आने वाली अपनी 7 नस्लों तक जो है वो इसका जो असरात हैं जो अभी उसके साथ होने वाला है वो याद रहेंगे। पाकिस्तानी कौमी सलामती कमेटी ने जो अलमिया जारी किया है उसके मुताबिक पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने हमारी फौज को जो है फुली इख्तियार दे दिया है कि वो अपनी जगह, अपनी मर्जी और अपना टाइम चूज करके इंडिया को उसी इंटेंसिटी का जवाब दें जिस इंटेंसिटी का हमला पाकिस्तान के ऊपर हुआ है। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जैसे इकरारुल हसन है या जो कुछ और भी है, जैसे शहबाज शरीफ साहब की मैं तकरीर सुन रहा था अभी फ्लोर पे, जो कौमी असम्बली के फ्लोर के ऊपर, वो ये कह रहे थे कि हमने 5 जो है वो इंडिया के राफेल जहाज और दूसरे मार गिराए हैं। हमारी जो फौज है उसकी बहुत बड़ी कामयाबी है, फतह नसीब हो गई है। तो इसमें कोई शक नहीं, ये फतह है और एक तरह से एक फतह की एक एलिमेंट है, यानी कि एक छोटा सा हिस्सा है जिसको हम समझते हैं कि 5 जहाज गिराना किसी दूसरे मुल्क के कोई खालिजी का वाड़ा नहीं होता, बहुत मुश्किल काम होता है, इसमें कोई शक नहीं, बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन ये जो जहाज पाकिस्तान ने गिराए हैं ये अपने डिफेंस, मतलब जो जहाज यहाँ पे अटैक करने के लिए आए थे, अपनी डिफेंस को मजबूत करने के लिए गिराए हैं, ये बदला नहीं है। बदला क्या होगा वो भी मैं आपके साथ आगे एक्सप्लेन करूंगा, जो हिसाब चुकता होना है वो भी एक्सप्लेन करूंगा। तो ये जो 4-5 जहाज गिरे हैं वो इस चक्कर में गिरे हैं कि वो यहां अटैक करने के लिए आए थे पाकिस्तानी टेरिटरी में, और इन रिस्पॉन्स पाकिस्तान को चूंकि अपने आप अपने मुल्क को डिफेंड करने का, ये डिफेंस करने का पूरा हक है, उसके रिस्पॉन्स में पाकिस्तान ने उनके 5 जहाज गिराए हैं। अब जो हिसाब चुकता करना बाकी है वो मैं आपको बता दूं कि चूंकि इंडिया ने पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को चैलेंज किया है, वो एलओसी, यानी कि एलओसी जो होती है ना, जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, वो इंडिया पाकिस्तान का जो कश्मीर का बॉर्डर है उसे कहते हैं, यानी कि जो इस साइड की आज़ाद कश्मीर की और मकबूजा कश्मीर इंडिया साइड की जो बाउंड्री है उसको लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। जो 2019 में अटैक हुआ था वो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर हुआ था और उसमें डिस्प्यूट होता रहता है, कभी हम उस तरफ चले जाते हैं, कभी वो इस तरफ चले जाते हैं, उसको इंटरनेशनली भी इतना बॉदर नहीं किया जाता क्योंकि वो डिस्प्यूटेड एरिया है। अभी जो इंडिया ने अटैक किया है वो बहावलपुर और मुरीदके में किया है, ये पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर्स की जो है वो खिलाफ वर्जी की है, ये पाकिस्तान के सेटल्ड एरिया के अंदर इनोसेंट्स को हिट किया गया है, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को, सॉवरेनिटी को चैलेंज किया गया है। जब तक पाकिस्तान उनके सेटल्ड एरिया में, राजस्थान में, दिल्ली में, मुंबई में या किसी और बड़े शहर के अंदर हिट नहीं करता वापस, तब तक ये बदला पूरा नहीं हो सकता, तब तक ये हिसाब बराबर नहीं हो सकता।
اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ 26 لوگ شہید ہوئے ہیں پاکستان کے، اس میں بچے بھی ہیں، اس میں عورتیں بھی ہیں، اس میں عام معصوم شہری ہیں، ان کا خون ضائع ہوا ہے، انہوں نے اپنا خون پاکستان کی سوورینٹی کے لیے جو ہے وہ شہادت کی رتبے پہ فائز ہو کر دیا ہے۔ اب پاکستان فوج کا پاکستانی قوم کے اوپر ان کا قرض ہے، یہ پاکستانی فوج کو، پاکستانی قوم کو قرض ادا کرنا ہے۔ آج انڈیا نے پاکستان کی مرید کے اندر اٹیک کیا ہے، بھاولپور میں اٹیک کیا ہے۔ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بدلہ میں ان کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، جو سمجھ رہے ہیں کہ حساب چکتا ہو چکا ہے، 5 پاکستان نے ان کے جہاز گرا دیے، حساب برابر ہو چکا ہے، ان کو میں یہ چیز سمجھانا چاہتا ہوں، حساب برابر نہیں ہوا، کیونکہ وہ جو 5 جہاز گرائے گئے ہیں وہ اپنے سیلف ڈیفنس میں گرائے گئے ہیں۔ جو ہماری سوورینٹی کے اوپر اٹیک ہوا ہے اس کا بدلہ نہیں لیا گیا ابھی تک، اس کا بدلہ لینا ابھی باقی ہے۔ تو جو پاکستان کی انٹرنیشنل بارڈرز کی خلاف ورزی ہوئی ہے، جو پاکستان کے اندر آ کے انڈینز نے ہٹ کیا ہے انوسینٹ پیپل کے اوپر، ان کا خون کا بدلہ کون لے گا؟ ان کا خون کا بدلہ لیں گے ہم، ہماری فوج، ہماری پوری قوم۔ اب اس سارے سینیریو میں جو لوگ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ لیٹ گو کریں، یعنی کہ انٹرنیشنل میڈیا کی، میں CNN کی رپورٹس عطا تارڑ کے ساتھ ان کا ایک انٹرویو سن رہا تھا، اس کے علاوہ میں نے بلاول بھٹو کے ساتھ ان کا ایک انٹرویو سنا ہے۔ تو اب انٹرنیشنل میڈیا جو ہمارے جو انفارمیشن منسٹر ہے ان کو بلا کے یا بلاول بھٹو کو بلا کے یہ گیان بانٹ رہا ہے کہ اگر ڈی ایسکلیشن کے لیے US آتا ہے بیچ میں یا کوئی اور ملک آتے ہیں بیچ میں تو آ کے وہ سیٹلمنٹ کرتے ہیں یا انویسٹیگیشن کے لیے کچھ کہتے ہیں، تو کیا آپ لوگ مان جائیں گے؟ بھائی وہ ٹائم گزر گیا ہے۔ پاکستان نے کوئی 50 دفعہ آپ ساری دنیا کو یہ کہا ہے کہ آپ آ کے انٹرنیشنلی آپ انویسٹیگیشن کروائیں، کوئی تھرڈ کنٹری یعنی کہ پاکستان نے تو ایون رشیا جو کہ پاکستان کا اچھا فرینڈ بھی نہیں ہے اس کو ایز اے نیوٹرل کنٹری اختیار دیا تھا کہ وہ آ کے انویسٹیگیشن کو چیئر کر سکتا ہے، لیکن انڈیا نے اپنی ہٹ درمی دکھائی، اس نے پاکستان کو گاجر مولی سمجھ کے اس کے اوپر اٹیک کیا ہے۔ اس نے اٹیک کرنا ہی کرنا تھا، اس نے کسی انٹرنیشنل جو ہے وہ اس کی پاسداری نہیں کرنی تھی، جو نیوٹرل کوئی بھی چیز اگر کلیئر ہو جاتی پاکستان کی کہ پاکستان نے اس اٹیک کے اندر حصہ نہیں لیا، پھر بھی پاکستان کے اوپر اس نے حملہ کرنا۔ تو وجہ اس کی کیا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ پاکستان کو انڈیا، جیسے اسرائیل نے فلسطین کا حال کیا ہے، ہر ایک جگہ پہ اپنی مرضی کی جگہ کے اوپر وہ ہٹ کرتا گیا، تباہ و برباد کیا، نیست و نابود کیا ہے۔ انڈینز، مودی گورنمنٹ، انڈین میڈیا یہی چاہتا ہے کہ پاکستان کا حال بھی فلسطین جیسا ہو، ان کی خواہش یہی ہے۔ اگر آج پاکستان نے اپنی سوورینٹی کے اوپر سٹرائک بیک نہیں کیا، ان کو اسی طرح کا جواب نہیں دیا جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے، تو آج انہوں نے مریدکے میں اٹیک کیا ہے، بہاولپور میں اٹیک کیا ہے، اور 6 جگہوں کے اوپر سیالکوٹ کے اندر انٹرنیشنل بارڈر کی خلاف ورزی کی ہے۔ کل کو وہ کہیں گے کہ جی ہم پاکستان کے ڈیمز کے اوپر اٹیک کرنے والے ہیں، یعنی کہ ان کا کسی بھی وقت موڈ ہو سکتا ہے نا، کہ ان کا کسی وقت موڈ ہوتا ہے کہ ہم پاکستان کے ڈیمز کے اوپر اٹیک کرنا چاہتے ہیں، تو اگلی دفعہ وہ پاکستان کے ڈیمز کے اوپر اٹیک کر دیں گے، وہ پاکستان کا ڈیم ختم کر دیں گے۔ اگلی دفعہ ان کا دل کرے گا کہ بھی ہم اب پاکستان کی اٹامک انسٹالیشن کے اوپر اٹیک کرنے والے ہیں، چونکہ ہوتا کیا نا، حوصلہ بڑھ جاتا ہے۔ ایک دفعہ اگر آپ اگلے کو منہ توڑ جواب نہیں دیتے، آپ اس سے ڈبل، یعنی کہ اگر آپ کو ایک چپیٹ مارتا ہے اس کو 2 چپیٹیں نہیں مارتے، تو اگلی دفعہ وہ 4 مارنے کے لیے آپ کو آئے گا، ایک نہیں مارے گا، پھر وہ 4، اسے پتا ہے یہ ایک کے اوپر نہیں بولا تو 4 بھی مار لوں گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اگر ہم نے اس کا جواب، جیسے اقرار الحسن ہے اور ایک اور ہمارے جو ڈیفنس منسٹر ہیں خواجہ آصف صاحب، ان کی ایک اسپیکٹرم انٹرنیشنل بڑا کوئی اوتھینٹک قسم کا جو ہے وہ ایک اخبار ہے، اس کے اندر، اس کی اخبار نہیں ایک نیوز ایجنسی ہے، اس کے اندر ایک خبر چھپی ہے کہ پاکستانی ڈیفنس منسٹر جو خواجہ آصف ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انڈیا مزید کوئی کسی قسم کی ایکسلیشن نہیں کرتا یا کوئی حرکت نہیں کرتا تو ہم بھی اس چیز کے اوپر سیٹسفائی ہو جائیں گے کہ پاکستان نے چونکہ 4-5 جہاز انڈیا کے گرا دیے ہیں تو پاکستان کو بھی برتری ہے، ان کو بھی برتری ہے، تو یہاں پہ ڈی ایسکلیشن ہو جائے گی۔ تو خواجہ آصف صاحب کی اگر یہ بات کہیں ہوئی ہے یا کسی پوائنٹ پہ، تو میرے خیال سے انتہائی نامناسب بات ہے، انتہائی کہہ سکتے ہیں کہ بے وقوفی والی بات ہے۔
ایک تو یہ بندہ الیکشن جیتا ہوا ہی نہیں ہے، ہریانہ ڈار سے ہارا ہوا ہے، اور ایسے ہی جناب ایسی چولے مار رہا ہوتا ہے انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ بات کر کے. اس کو پتہ نہیں کون بھیج دیتا ہے انٹرنیشنل میڈیا کو، کہ دنیا جہان کی کھچ ہے یہ، جس کو پتہ ہی نہیں ہے کسی قسم کا کہ بات کب کیا کرنی ہے. تو اگر اس نے یہ بات کی ہے تو انتہائی کھچ ماری ہے، میں تو یہی کہہ سکتا ہوں. پاکستان جواب دے گا. پاکستان کی قومی سلامتی کمیٹی کا جو اعلامیہ ہے اس کے مطابق پاکستان ول چوز ٹائم اینڈ پلیس دین ڈیسائڈ ٹو گیو لیسن ٹو انڈیا. اب جو جواب آپ لوگوں کی طرف آئے گا نا، وہ آپ اگلی 7 نسلوں تک یاد رکھیں گے. ایک چیز. دوسری چیز، پاکستان نے جو ہے اپنی ایئر سپیس جو ہے، جو 48 آورز کے لیے ایئر سپیس کو بند کیا تھا، یعنی کہ جو انٹرنیشنل پروازیں تھیں ان کو بند کیا تھا، یا جو بھی انہوں نے وہاں پہ چیزیں کی تھیں اس کو دوبارہ سے ریووک کر لیا ہے. اور اس وقت پاکستان کی جو انٹرنیشنل ایئر لائنس کے لیے یا پاکستان کی ایئر لائنس کے لیے جو سپیس ہے اس کو کھول دیا گیا ہے. یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ اس وقت چیزوں کو نارمل کر دیا گیا. پاکستان کے ایئر جیٹس جو ہیں وہ واپس گراؤنڈ ہو چکے ہیں. انڈین ایئر جیٹس بھی واپس گراؤنڈ ہو چکے ہیں. ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے چیزیں نارمل ہو گئی ہیں، لیکن اس کے پیچھے کی جو سٹوری ہے وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گا. پاکستان نے چیزوں کو ایک دفعہ نارمل دکھانے کی کوشش کی ہے. نو دے ول پلان. جب انڈیا ریلیکس ہو جائے گا، ہو سکتا ہے اس میں 2-4-5 دن لگ جائیں جو پاکستان نے اٹیک کرنا ہے، لیکن جب چیزیں ریلیکس ہو جائیں گی، جب انڈیا وہ کہتے ہیں نا لسی پی کے سو جاوے گا، اس ٹائم پاکستان، جیسے انڈیا نے 2 ہفتے کا ٹائم لیا ہے، اپنی تھاٹ پروسیس کو پورا کیا ہے، اپنی چیزوں کو کلیئر کر کے پاکستان پہ اٹیک کیا ہے. یہی پلان پاکستانی فوج کا بھی ہے کہ چیزوں کو نارمل کریں گے، ایزی کریں گے، ٹھنڈے دماغ کے ساتھ سوچیں گے، دین اٹیک کریں گے. اور جب وہ اٹیک کریں گے اس کی انٹینسٹی جو ہے وہ انڈیا سے برداشت نہیں ہو پائے گی. وی ول سی اگلے اس ہفتے کے اندر کیا کیا ہوتا ہے. ساتھ ساتھ آپ کو اپڈیٹس دیتے رہیں گے. اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو نیچے کمنٹ کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کے بٹن کو پریس کیجیے گا. تھینک یو سو مچ.